سب سے افضل دن وہ جمعے کا دن ہے. اسی میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی میں جنت میں داخل ہوئے, جمعے کے دن نکالا گیا, جمعے کے دن توبہ قبول ہوئی, جمعے کے دن وفات پائی, اور اگر قیامت بھی قائم ہوگی تو وہ جمعے کے دن میں ہی قائم ہوگی. اور یہی وجہ حدیث میں آتا ہے جب جمعے کا دن ہوتا ہے نا, کائنات کی, انسان کے علاوہ, جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق سہمی ہوتی ہے, ڈری ہوتی ہے, اس سبب سے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے. قیامت چونکہ جمعے کو آنی ہے, بس انسان ہے جو غافل رہتا ہے اور اس کے دل میں ڈر نہیں آتا, میں جمعے والے دن ہی قیامت قائم ہوگی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ ابھی جمعرات آج ہے اور مغرب کے بعد جمعے کا آغاز ہوگا, کچھ حصہ جمعے کی رات ہے اور کچھ حصہ جمعے کا دن ہے, تو یہ 24 گھنٹے بڑی اہمیت والے ہیں. یقین جانے, اس کو مشن سمجھ کر اس کی خیر کو حاصل کریں, جمع کریں. ایک جو اہم کام جمعے رات کو مغرب کے بعد جو جمعہ شروع ہوتا ہے, درود شریف کی کثرت اس میں کریں. یار ہزاروں کی تعداد میں تو درود جمعے والے دن خاص کر پڑھنا تو حق بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, صحابہ اکثر علیہ الصلاۃ, جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. تو ابھی مغرب کے بعد شروع کر دیں اس کی تعداد کو, اور ہزاروں میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ درود شریف پڑھیں, کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن درود شریف پڑھنے کی اہمیت, عام دنوں میں بھی پڑھنا چاہیے لیکن جمعے والے دن کی اہمیت اور ویلیو بڑھ جاتی ہے. اچھا, جمعے کے بعد یہ جمعے کی رات ہے, اہتمام کر کے عام دنوں سے ہٹ کر اس کی رات کو عبادت کرنی جائز نہیں ہے. اس کے اندر آتا ہے صحابہ خبردار کوئی جمعے کی رات کو اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرے اور جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرے. یعنی عام دنوں میں روٹین سے تو عبادت نہیں کرتا, جمعے کی رات کو خاص کوئی عبادت کرے تو یہ درست نہیں ہے. روٹین والا عمل ادا کرتا جائے, اور پھر جب جمعے کے دن کا آغاز ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ تہجد بھی پڑھتے, اور اس کے بعد جب فجر پڑھتے تو آپ کا معمول ہمیشہ کا تھا, پہلی رکعت میں آپ سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھتے اور دوسری سورت میں آپ سورۃ دہر پڑھتے. اور یقین جاننے, آپ قرب اور جوار کی مساجد کا کل صبح وزٹ کریں, کسی بھائی کو بھیجیں, کون سی مساجد ہے جن میں پہلی رکعت میں سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھی جاتی. کبھی لائیو سنے حرم پاک میں, مکہ اور مدینہ میں, مکہ اور مدینہ میں بھی یقین جانے فجر میں وہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ دہر پڑھ رہے ہوتے, کیونکہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت ہے, آپ نے فجر کی نماز میں ہمیشہ ہی سورہ الف لام میم سجدہ پڑھی ہے اور دوسری میں سورۃ دہر پڑھی ہے. اب فجر کے بعد آپ کہہ لیں جو دیگر کام جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, جمعے والے دن سورہ کاف کی تلاوت کا مستدرک للحاکم کی حدیث کے اندر تذکرہ ہے, اور آپ فرماتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے, ایک تو دجال کے فتنے سے اللہ اس بندے کو محفوظ رکھتا ہے, اور شاعری نے لکھا ہے جو سورہ کاف پڑھتا ہے نا, اللہ رشتہ داروں میں جو دجال ہوتے ہیں نا ان کے شر سے بھی بچا کے رکھتا ہے. دکانداری میں ہمسایوں میں جو دجال قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے شر سے بھی اللہ اس کو بچاتا ہے. اپنے گرد و نواح, دوستوں میں, شریکے میں جتنے لوگ ہیں ان کے شر سے بچنے کا بہترین ذریعہ دجال کے فتنے سے تو بچیں گے, ہر قسم کے دجال سے اللہ بندے کو بچاتا ہے. کس کو؟ جو سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے. زندگی بھر کا معمول بنا لیں اپنا سورہ کاف کی تلاوت کا, اور ایکسٹرا جو اس کی فضیلت ہے نا, اضاء لہ ما بین الجمعین او کما قال علیہ السلام, اور میں ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک درمیان میں جتنا پیریڈ ہوتا ہے نا, سورہ کاف کی برکت سے اللہ اس بندے کو ایک خاص قسم کا نور عطا کر دیتے, روشنی مل جاتی ہے, بندہ بھٹکتا نہیں ہے, گمراہی کے راستے پہ نہیں چلتا. تو سورہ کاف کی تلاوت کرے, اور بعض صحابہ سے آثار ثابت ہے صحیح سند سے, بندہ مغرب کے بعد بھی سورہ کاف کی تلاوت کر لے تو اسی حکم کے اندر آتا ہے, اور وہ جمعے والے دن کی پڑھی ہوئی اس کی سورہ کاف اکاؤنٹ ہوگی. اس کے بعد جو سب سے بڑا مشن ہے نا وہ جمعے کی تیاری ہے. بھائیو خدا کا واسطہ ہے, ہفتے بعد ٹیوننگ کا ایک دن ہے, روحانیت حاصل کرنے کا ایک دن ہے, اور یہ بھی ہم اپنی مصروفیات میں, کاروبار میں, ملازمتوں میں اگر صرف کر دیں تو اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہے. فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ, جو جمعے والے دن غسل کرتا ہے, اور ایک روایت کے اندر آتا ہے خود بھی غسل کرتا ہے, گھر والوں کو بھی کرواتا ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے جنابت کی وجہ سے جو بندہ غسل کرتا ہے, یہ تمام حدیثوں کا مجموعہ ہے. ایک حدیث میں جنابت کا بھی ذکر
ذکر ہے، ایک حدیث میں ویسے ہی ذکر ہے، ایک حدیث کے اندر ذکر ہے خود بھی نہائے، گھر والوں کو بھی نہلوائے، یعنی ان کو بھی صفائی ستھرائی کا اہتمام کروائے، اور دیگر جو صفائی کا جو اہتمام ہو، ناخن تراشنے ہیں وہ تراشے، وہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ یا تطہروا، پاکیزگی حاصل کرے جس قدر کر سکتا ہے، بغلوں کے بال ہے، زیر نام بال ہے، جس قدر ہو سکے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، پاکیزگی حاصل کرے۔ اگر اچھا لباس ہے نا، عام لباسوں سے عمدہ لباس، احسن سیاب کے لفظ ہے، یعنی عام لباسوں سے عمدہ لباس جمعے کے لیے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں مسجد کے دروازے پہ تھا، مسجد نبی کے، تو رستے میں ایک آدمی نے بہت خوبصورت ایک لباس بیچنے کے لیے لگایا ہوا تھا، تو آپ کو میں نے کہا محبوب اگر آپ اس کو خرید لینا تو جمعے والے دن اس کو پہنا کرے، اور جب مہمان کوئی وفد آئے دوسرے علاقوں سے تو پھر اس کو پہنا کرے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اچھا لباس، اچھے کپڑے جمعے والے دن اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی کپڑے پہننے چاہیے، اگر ممکن ہو سکے صاف ستھرے کپڑے پہننے۔ پھر اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے اگر خوشبو اس کے پاس ہے تو اس کا استعمال بھی کرے، تیل اگر اس کے پاس ہو تو داڑھی میں، سر کے بالوں میں تیل کا استعمال کرے، یوز کرے، ثم پھر نکلے مسجد کی طرف جلدی جلدی، تبکیر کے لفظ ہے، وابتہ کارا، جلدی جلدی نکلے۔ بھائیو یہ اہتمام ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، ہم نے پتہ کیا رکھا ہوا ہے، 1:30 بجے جماعت ہے، 5 منٹ پہلے دکان سے نکلیں گے جماعت ملنے کے لیے، بد نصیبی کی بات نہیں ہے، اور ٹارگٹ تو کرنا چاہیے خطبہ کب شروع ہوتا ہے، اور خطبے سے بھی پہلے کو ٹارگٹ کرے۔ پتہ کتنے قیمتی لفظ ہے، حدیث کے لفظ ہے، فرمایا من راح الی المسجد، جمعے والے دن جو صبح صبح جلدی جلدی گھر سے نکلتا ہے، سب سے پہلے یہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے، کوئی نہیں پہنچا یہ پہنچا ہے، آپ فرماتے فکأنما قرب بدنۃ عظیمۃ، وہ یہ سمجھے کہ اس نے بہت بڑی، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے بہت عمدہ، اس نے اونٹنی اللہ کے راستے میں ذبح کر دی ہے، جو سب سے پہلے جمعے والے دن خطبہ سننے کے لیے مسجد میں پہنچتا ہے۔ بھائیو فرصت ہو تو خدا کا واسطہ اس اجر کو ضائع نہ کرے، فرمایا جو اس سے لیٹ آتا نا اس کے بعد آتا ہے اس کو اللہ گائے کا اجر دیتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اللہ اس کو ایک مینڈا سینگوں والا ذبح کرنے کا اجر دیتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے ایک مرغی ذبح کرنے کا اجر ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے کأنما قرب بیضۃ، جیسے ایک انڈا اس نے اللہ کے راستے میں قربانی کی ہے، اتنا اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ اور جب اذا خرج الامام، جب امام آ جاتا ہے نا خطبہ دینے کے لیے، طووا صحفهم، تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر کے نا، تو وہ بھی امام کا خطبہ سننے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، وہ آسمانوں سے آ کے خطبہ سن رہے ہیں، اور ہم شیخو پورا میں رہ کے مسجد میں جانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔